بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئینہ معرفت کے قابل احترام خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ذکر ہے اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم کی پیدائش سے لے کر آپ کی جوانی کی عمر تک کے حالات و واقعات کا، اور یہ سلسلہ ابراہیمی کی پہلی ویڈیو ہے۔ تو ناظرین کرام، حضرت صالح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم کے والد کا نام تارخ تھا اور ان کا لقب آزر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے کہ ابراہیم بن تارخ بن ناہور بن ساروق بن ارغو بن فالغ بن عابر بن شانے بن کنان بن ارشخت بن شام بن نوح علیہ السلام۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ وہ کہاں رہتے تھے اور کہاں پیدا ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آباء و اجداد عرب سے ہجرت کر کے بابل میں آباد ہو گئے تھے، وہیں آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 69 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ یہ 69 مقامات 25 سورتوں میں ہیں، اور یہ بات آپ کے عالی مرتبت ہونے کی دلالت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آپ کے والد کی عمر 75 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ آزر کے 2 بیٹے اور تھے، ایک کا نام ناہور اور دوسرے کا ہاران تھا۔ ہاران کا انتقال آزر کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔ ہاران کا ایک بیٹا تھا جس کا نام لوط علیہ السلام تھا۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے بادشاہ نمرود کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا۔ بابل کا موجودہ نام عراق ہے۔ نمرود کی حکومت مشرق سے مغرب تک پھیلی تھی۔ جیسے جیسے اس کی سلطنت کا دائرہ کار وسیع ہوتا گیا، ویسے ویسے وہ ظالم اور مغرور ہوتا گیا۔ نمرود اس قدر طاقتور ہو گیا تھا کہ وہ خود کو خدا کہلوانا پسند کرتا تھا، اور لوگ بھی اسے خدا کا درجہ دیتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل اس نے ایک رات خواب دیکھا، جس کا ذکر اگلے روز اس نے اپنے دربار میں کیا۔ نمرود کے محل میں ایک بہت بڑا نجومی تھا۔ نجومی نے نمرود سے کہا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بت پرستی کو ختم کرے گا اور لوگوں کو اپنے دین کی طرف دعوت دے گا، جس سے آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ نمرود گھبرا کر غصے میں بولا کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ لہٰذا اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ تمام عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے تاکہ ایسا کوئی بچہ پیدا نہ ہو، اور حکم دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوا ہے اسے قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا وہاں جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ سنا ہے کہ نمرود کے کہنے پر 1 لاکھ بچوں کو قتل کیا گیا۔ اسی ملک بابل میں ایک خاتون تھی جس کا نام تاریخ نے نونا بتایا ہے۔ نونا اس وقت حاملہ تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حمل کے آثار کو چھپائے رکھا۔ جب اس بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ نمرود کے خوف سے شہر سے باہر چلی گئی اور وہاں پہاڑ کے ایک غار میں پناہ لے لی۔ اس خاتون نے غار میں ایک بچے کو جنم دیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میں اپنے اس بچے کو اس غار میں لٹا کر جا رہی ہوں، اور تو ہی اس بچے کی رہنمائی کرنا، اس کی مدد کرنا۔ یہ دعا کر کے بچے کو بوسہ دے کر اس غار کو پتھروں سے بند کر کے واپس شہر کی طرف لوٹ گئی۔ جب دوسرے دن غار میں اپنے بچے کو دیکھنے آئی تھی تو اس کا بچہ انگوٹھا چوس رہا تھا، اور انگوٹھے سے اللہ تعالیٰ نے بچے کو غذا پہنچائی۔ وہ بچہ کوئی اور نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اسی طرح آپ کو اللہ کی طرف سے غذا پہنچتی رہی۔ اس غذا سے ایک دن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنا بڑھتے تھے جتنا 1 مہینے میں ایک بچہ بڑھتا ہے۔ آپ کی والدہ آپ کے پاس روز آتی، آپ کو دودھ پلاتی، آپ کا خیال رکھتی اور واپس چلی جاتی۔ اسی طرح سے ہی آپ 7 سال کے ہو گئے، اور آپ کی والدہ آپ کو دین کی باتیں سکھاتی، گزرے ہوئے پیغمبروں کے واقعات سناتی۔ آپ یہ ساری باتیں غور سے سنتے اور سمجھتے، لیکن آپ کی والدہ کو کیا معلوم تھا کہ جس بچے کی وہ تربیت کر رہی ہے وہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے کہا کہ امی جان، مجھے بھی شہر لے چلیے، تو آپ کی والدہ نے کہا کہ نہیں بیٹا، آپ کو وہاں خطرہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 13 سال اسی غار میں گزارے۔ پھر حضرت ابراہیم کے والد نے لوگوں سے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے
जिसे मैंने छुपा रखा है। तुम लोगों को कुछ खौफ है कि वो बादशाह को कोई नुकसान पहुंचाएगा? तो लोगों ने कहा कि वो हमें क्या नुकसान पहुंचाएगा, वो तो तुम्हारा बेटा है और तुम बादशाह के करीबी लोगों में से हो। आप अलैहिस्सलाम के वालिद उसी वक्त गार में गए और आपको गार से निकाल लाए। हज़रत इब्राहीम इस वक्त बच्चे थे। आपने अपनी माँ बाप के अलावा किसी को न देखा था, और जब उन्होंने जानवरों और दीगर मखलूक़ात को देखा तो हर चीज़ का हाल अपने वालिद से पूछने लगे। तो वालिद इन्हें इन तमाम चीज़ों और जानवरों के बारे में बताते थे। फिर एक दिन हज़रत इब्राहीम ने अपने वालिद से कहा कि इन सब चीज़ों का परवरदिगार होना ज़रूरी है। आप अलैहिस्सलाम जब गार में रहते थे, इस वक्त आप एक रात गार से निकले थे। जब आपने आसमान की तरफ नज़र डाली तो उन्हें एक चमकता हुआ सितारा नज़र आया। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा रब है, और थोड़ी ही देर के बाद वो तारा गायब हो गया। तो आपने कहा, मैं गुरूब होने वाली चीज़ों को पसंद नहीं करता और इनको कैसे खुदा मान लूँ। और चांद का महीना ख़त्म होने को था, इसलिए उन्होंने तारे को तुलुए चांद से कबल देखा था। फिर उन्होंने चांद को तुलू होते हुए देखा जो खूब रोशन था, और फिर कहा कि ये मेरा रब है, लेकिन वो भी छुप गया। तो आप बोले, ये मेरा रब नहीं है। अगर मुझको मेरा परवरदिगार राह रास्त नहीं दिखाएगा तो मैं भी गुमराह लोगों में से हो जाऊंगा। और फिर दिन निकला और आसमान पर सूरज बुलंद होने लगा, जिसकी रोशनी सबसे ज्यादा थी। तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मेरा रब है। फिर जब वो भी गरूब हो गया तो कहा, ये मेरा रब नहीं है। जब आप गार से निकल आए थे तो आप लोगों से मुखातब हुए कि तुम जिन चीज़ों की परस्तिश करते हो और खुदा का शरीक बनाते हो, मैं इनसे बेताल्लुक हूँ। फिर हज़रत इब्राहीम अपने वालिद के पास आए। आपका वालिद एक बुत साज था जो झूठे खुदा बनाता और पूजता था। हज़रत इब्राहीम ने लोगों को बुतों की परस्तिश करते हुए अपने माँ बाप और ख़ानदान के दीगर अफराद को बुतों के आगे झुकते हुए और उनसे मुरादें मांगते हुए पाया। उन्होंने देखा कि लोगों ने खुदाई को इन बुतों के दरमियान तकसीम कर रखा है। कोई ताकत और कुव्वत का खुदा है, कोई लज्जत और शहवत की देवी है, कोई बारिश बरसाता है और कोई औलाद से नवाजता है। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को फितरत सलीम पर पैदा किया था। उन्होंने गौर व तदब्बर किया कि क्या ये मिट्टी और पत्थर के बुत खुदा बन सकते हैं? ये खा पी सकते हैं, ना बोल सकते हैं। इन पर मक्खी बैठ जाए तो उसे उड़ाने की ताकत नहीं रखते। जब ये इन मामलात में बेबस है तो दूसरों की हाजत रवाई कैसे कर सकते हैं? अगर ये हकीकी माबूद नहीं तो फिर हकीकी माबूद कौन है? एक दिन हज़रत इब्राहीम ने अपनी माँ से पूछा, मेरे बाप का रब कौन है? तो आपकी माँ ने कहा कि आपके बाप का रब नमरूद है। आपने पूछा कि नमरूद का रब कौन है? तो ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम की माँ ने आपको डांट कर चुप करवा दिया। जब शाम को आपका वालिद घर आया तो आपकी माँ ने इन्हें आपकी शिकायत की कि बेटा ऐसे सवाल करता है। जब आपने दरियाफ्त किया तो तस्दीक हो गई। उसने बेटे की पटाई की और खबरदार किया कि आइंदा ऐसे सवाल ना करना। आपके वालिद ने अपने बेटे को अपने साथ काम पर लगा लिया। वो बुत बनाकर हज़रत इब्राहीम को दिया करते थे। हज़रत इब्राहीम इन्हें ले जाते और कहते कि कोई शख्स ऐसी चीज़ को खरीदेगा जो ना तो नुकसान पहुंचा सकती है और ना नफ़ा। तो ये सुनकर कोई भी इनसे बुत ना खरीदता था। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों के गले में रस्सी बांधी और उन्हें ज़मीन पर घसीटते हुए ले गए, जिससे वो मिट्टी, कीचड़ और कूड़ा करकट से आलूदा हो गए। बुतों के साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये सलूक बुत परस्तों की नज़र में बेहद तौहीन आमेज़ था। फिर बात यहाँ तक आ पहुँची कि आपके वालिद ने आपको इस बारे में नसीहत की और इन्हें इस काम से रोक दिया कि वो बुत बेचने नहीं जाएंगे। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम को नबूवत के रुतबा से नवाजा और उन्हें हुक्म दिया कि गुमराह लोगों तक हक का पैगाम पहुँचाए। तो आपने शुरुआत अपने वालिद से की। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से पूछा कि आप लकड़ी और मट्टी के बुत बनाते हैं जो ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना आपको कोई नफ़ा या नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आपके वालिद ने चौंक कर पूछा, क्या तुम हमारे खुदाओं के मुखालफ हो? देखो, आइंदा इस तरह की बात जुबान पर ना लाना, वरना तुम्हें सज़ा हो गई। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों से मुखातब हुए और कहा, परस्तिश और सजदे के लायक ना नमरूद है और ना ये बुत है।
لائق عبادت صرف اللہ کی ذات ہے، جس نے ساری کائنات کو بنایا، جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اور پیغام تیزی سے پھیلنے لگا۔ لوگ ان کی بات غور سے سننے لگے۔ جب ان کی شہرت نمرود تک پہنچی تو اس نے اپنے دربار کے لوگوں سے پوچھا، یہ کون نوجوان ہے جس نے یہ ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے؟ درباری بولے، اس کا نام ابراہیم ہے، جو آزر کے گھر میں جوان ہوا ہے۔ نمرود نے حکم دیا کہ اسے فوراً میرے سامنے پیش کیا جائے۔ نمرود کے بھیجے ہوئے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے نمرود کا پیغام انہیں پہنچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس پہنچے۔ نمرود نے پوچھا، نوجوان، تم جس خدا کی بات کرتے ہو وہ کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اور اس نے ایک ایسے مجرم کو آزاد کر دیا جسے موت کی سزا کا حکم سنایا جا چکا تھا، اور ایک ایسے آدمی کو پھانسی دے دی جس کا کوئی جرم نہیں تھا، اور پھر کہنے لگا، اب بولو، میرے خدا ہونے میں تمہیں کوئی شک ہے؟ میں بھی تو جس کو چاہوں زندگی بخش دوں اور جس کو چاہوں موت دے دوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو سچا ہے تو جس کو تو نے قتل کیا ہے اس کو زندہ کر کے دکھا۔ پھر فرمایا، میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود سے اس سوال کا جواب نہ بن سکا اور وہ شرمندہ ہو گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نمرود کے دربار میں موجود تھی۔ اس نے نمرود سے کہا، بادشاہ سلامت مجھے اجازت دے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جاؤں، کیونکہ یہ ابھی ناسمجھ ہے۔ آزر بولا، بادشاہ سلامت آپ ابراہیم علیہ السلام کو گھر جانے کی اجازت دے دے، میں اسے آپ کی اور بتوں کی توہین سے باز رکھنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمرود نے کہا، میں تمہاری خاطر اس لڑکے کو معاف کرتا ہوں، لیکن اس نے اگر آئندہ کوئی ہنگامہ کھڑا کیا تو میں اسے زندہ جلا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس واقعہ کے بعد اپنے مشن سے باز نہ آئے، اور آپ علیہ السلام کے والد نے آپ سے کہا کہ فوراً میرے گھر سے نکل جاؤ، میں تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ٹھکانہ الگ بنا لیا اور اپنے قول کے مطابق اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے رہے اور بتوں کی خدائی کا انکار کرتے رہے، لیکن آپ کی قوم پر آپ کی باتوں کا مطلق اثر نہ ہوا۔ بت پرستی ان میں رچ بس گئی تھی۔ محترم ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچپن سے جوانی تک کے حالات و واقعات اس ویڈیو میں اوپر بیان کیے گئے ہیں۔ اس سے آگے کیا ہوا اور آپ کن کن امتحانات سے گزرے، ان واقعات کا ذکر انشاءاللہ آئندہ ویڈیو حصہ 2 میں کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔